اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات وبرج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذی لجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، تھکے نہیں ہیں تو کوشش کریں جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے ہے اجازت میں کچھ آل محمد کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جناب محترم پیر سید عمران شاہ صاحب کاظمی، ان کے اہل خانہ، دوست، احباب، بھائی تمام کی محنت اور آپ کی دور قریب سے آمد کے صلہ میں شبیر علیہ السلام کی ماجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے نوجوان میرے بیٹھے ہو میرا مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جتنے بزرگان تشریف فرماؤ میرا مالک صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعاؤں کو منتوں کو مستجاب فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کے لیے میرا مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے عزادار مریض ہیں میری سیدہ شفا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں جناب سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ ہمارے وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے۔ میرے پیچھے ایک ذاکری دنیا کے بہت بڑے بڑے نام تشریف فرمائے۔ ذاکری دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے چودھری اعجاز حسین جنگوی صاحب، قاضی وسیم صاحب، پیر شبیر شاہ صاحب، جعفر بھائی، عزادار۔ ایک خوبصورت ماحول ہے ذکر حسین میں، اور آپ پورے پنجاب کی پورے ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میرے سامنے یہ مجمع بیٹھا ہوا، بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں۔ بھائی میں نے ویکھی چلیں داد دکھائے رہے، دیکھتا رہے میں مہربانی کریں، نخرہ نہ کریں۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے تمہارا مزاج ہوگا اسی کے مطابق دو چار لمحات حاضری ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے۔ آپ کے کیا کہنے سے اچھی بات دی، لاہور سے لوگ آئے ہیں یار، کیا بات ہے، سیالکوٹ کے چہرے ہیں اصل بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ بابا جی تسی بھی ٹھیک ہو، لائیو چلانا لے، اتنے چینل لگے ہوئے ہیں، آپ کی نوکری کر رہے ہیں میرے بچوں، بس ایسے مسکراتے رہنا، داد کی خیر ہے۔ اور یہ میرے بات ہے کہ 73 فرقہ مجلس میں ہوتا ہے، لیکن میرا خطاب ایک فرقے سے ہے، صرف اپنی برادری نال کر لے، 72 فرقے سے خطاب نہیں۔ برادران اہل سنت اگر مجلس میں آئیں تو انہیں ثواب ہوگا، میرے ساتھ متفق ہونا ان کا ضروری نہیں، وہ اپنے علماء کے ساتھ ہوں۔ جس چھت پہ علم ہے میرا خطاب انہیں کے ساتھ ظاہر ہے صبح کی مجلس شروع ہے، آپ کو تھک جانا بھی انسان کی فطرت ہے، فرشتے تھوڑا تھکتے ہیں، انسان ہی تھکا کرتے ہیں۔ تھکاوٹ بھی زینت ہے انسان کے جسم کی، لیکن بس میں تھوڑا سا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ پڑھتا ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ اسلام کا کلمہ ہے ہی اتنا، جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، اسلام کے قانون اس پہ لاگو ہیں، وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے، قرآن کے حکم کا پابند ہے، کیونکہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ یہ جو اگلا جملہ ہے نا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل، جس پر میرے شیعہ مولوی کو بھی اتنی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کافر مشرک نصیری گالی کہتا ہے۔ ماتمیوں کو ہمیں روز سوشل میڈیا پر جب تک 600-700 گالیاں نہ دیں ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، نیند نہیں آتی ہے، اپنی گالیاں خود پڑھ کے ہم سو جاتے ہیں، پھر وہ بھی پھر جاگتے رہتے ہیں۔ یہ اسی جملے پر جس پر اسے تکلیف ہو رہی ہے، میں ہاتھ باندھ کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ ایک دو جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارے جنجی چھاتی اللہ میں ایک دفعہ تجھے حیدری
جیو بیٹا، وہ اسلام کا کلمہ ہے، علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے۔ تیرے پیچھے لوگ سانو کافر رکھنے لگ گئے نے، تو داد ہی نہیں پہ دینا، تیری وکالت کر دیں، کالے کپڑے تسی باندھے ہو صحابے دسی کر دیں، لٹ تسی رکھ دے ہو صحابے دسی کر دیں، کڑی تسی باندھے ہو صحابے دسی کر دیں، تو پھر بھی انجی بیٹھے ہیں جی۔ بہت کس قوم کی وکالت کرے جو قوم علی کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکے، اس قوم کو کیا علی سنائے؟ دل دکھ جاتا ہے جب جوان چپ کر جاتے ہیں، بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ اسلام کا کلمہ ہے، وہ ایمان کا کلمہ ہے۔ اسلام سینے میں داخل ہوتا ہے، ایمان دل میں۔ آیا مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا، مل گئے وہ ہاتھ جو بلند ہو گئے، بس آپ مجھے چھیڑ چکے ہیں۔ اسلام سینے میں داخل ہوتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے 73 فرقے کے علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ایمان دل میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ جو شیطان ہے نا جس پر 73 فرقے کے لوگ اکٹھے ہو لعنت کرنے کے حق میں کہ شیطان لعنتی ہے، وہاں متفق ہیں، یہ سینے تک جاتا ہے، دل تک نہیں جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، دل میں نہیں۔ سونا لگتا ہے علی والا، وہ بھی آتا ہے وہ سنا لیتے ہیں، مسئلہ نہیں، داد ہی لینے میں توڑے کو جینا تسی دے دو۔ شیطان کی رسائی یہ وسوسہ، یہ بے حیائی جو کرتا ہے وہ سینے تک پہنچتا ہے۔ جو وسوس فی صدور الناس ہے، یہ لوگوں کے سینے میں وسوسے پیدا کرتا ہے، دل میں نہیں۔ کافر کہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، گالیاں دینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، علم کی ٹیبل پر مسئلے حل ہوں گے، کتاب اور قرآن اور حدیث پر مسئلے حل ہوں گے، تیری سوچ سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ تو 2-4 اسٹوڈنٹ سامنے بٹھا کر اسی والے روم میں ہمیں کافر منوا سکتا ہے، لیکن کبھی کالی کپڑے والے پہننے والی قوم کا سامنا بھی کر، ان کے سامنے آ کے ہمیں کافر کہنا ثابت کر، میدان رکھ، یا سچا ہو یا سچا کر، یا جھوٹا ہو یا ہمیں جھوٹا کر، روز کی ٹائم چاہے تو ختم ہونا۔ اور آدم، میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ پورا پنڈال نہ بھی بولے تو داد پوری ہے، جو چپ کر گئے تو پھر بھی پوری ہے میری داد۔ آدم اسلام تھا، شیطان اگرچہ ناکام ہوا لیکن آدم تک پہنچا ہے۔ نوح اسلام تھا، شیطان پہنچا ضرور اگرچہ ناکام ہوا۔ ابراہیم اسلام تھا، اگرچہ ناکام ہوا لیکن شیطان پہنچا ہے۔ اسماعیل اسلام تھا، اگرچہ ناکام ہوا شیطان پہنچا ہے۔ جتنے تھے ناکام ہوتا رہا لیکن یہ پہنچتا رہا ہے۔ زبان کاٹ کے تیرے پورے والے کے کتوں کو پھینک جاؤ اگر میری بات کی رات میں بندہ پیش کرے۔ جو شیطان آدم تک کیا ہے وہ کربلا میں جون تک بھی نہیں آیا۔ جو ہاتھ اٹھائے ہاتھ حسین کو سلام کرا، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی تھکاوٹ ہو گئی۔ بولے بولے زنگیلا جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہاتھ حسین کی امہ سے خیرات لیتے ہیں، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مجبوری نہیں سکتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سبحان اللہ، لبیک یا حسین، سبحان اللہ، لبیک یا حسین، لبیک۔ جناب پھیپڑا ٹھیک ایک دفعہ اچھا بول پاؤ، حیدری حسین ایمان ہے۔ اور موبائل آ لے ہو بھائی خدا دنا ہے نا، سیٹا بدل لو، کیوں تنگ کر رہے ہو یار؟ میں بار بار ادھر دیکھتا ہوں تو آپ مصروف ہوتے ہیں، یہ پاگل ہیں جو علی علی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھ بہت پچھتائے گا قیامت کے دن وہ بندہ جسے علی علی کرنے کی عادت نہیں ہے۔ عادت ڈالنی چاہیے علی علی کرنے کی۔ جدو اسی پیدا نہیں سا ہونے ساڑھے ماما علم تھلے دعا کر دیا سن، دعا کر دیا سن ساڑھے ماما، اللہ میں نو موالی حلالی تے ازادار پتر دے۔ ماں دی دعا یاد رکھ، ملا نہیں۔ پیر زید سلطان شاہ سرکار، یہ ہاتھ، یہ جوان، یہ بچے، یہ بزرگ، رحم جان خان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کیا بات ہے آپ؟
محمد رسول اللہ اسلام کا کلمہ ہے، علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے۔ جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، جو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ ایمان کا دشمن ہے۔ آج بورے والا کے اس عظیم اجتماع اور اتنے بڑی بڑی ہستیوں کے سامنے میں دونوں دشمن دکھانا چاہتا ہوں، اسلام کا بھی ایمان کا بھی۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑا، خندق کا میدان، عامر ابن عبد ود یہ مکے سے مدینے علی سے لڑنے نہیں آیا۔ کی کرام 2020 1996 نہیں کہ انجن کر کے داد لوی ہے، اب لفظ پہ داد ہے، سٹیپ چینج کر اپنے سننے کا، مزاج بدل۔ یہ مکے سے مدینے علی سے لڑنے نہیں آیا، محمد رسول اللہ سے مرشد لڑنے آیا ہے۔ ایک گل میں کر رہا تھا، اسی تو اڈائی کو گھر دے پہنتے بیٹھے ہیں تو یہ بھی سارے غیرت مند لوگ بیٹھے نے۔ کل بڑی سادی ہے، اگر اسلام کا دشمن ہے ایمان کا نہیں، علی نو یہ جاندہ ہی نہیں، علی نو جاندہ ہویا تے آوے ہی نہ۔ ایک دو ترائے، سلامت رہیں یار، آپ سب سے پہلے بولتے ہیں بھائی جان سید سوکھی سوکھی گل کر لینا، بس منبر کے چھوڑنے کے بھی قریب آ گئے ہیں۔ اس نے خندق عبور کی، مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے آیا، نیزہ گاڑا اس نے مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے بلا تشبیہ، اور کیا کہا، کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج۔ اس کی آواز رحمت سرکار نے سنی، مسند رحمت سے حسین کے نانا اٹھے، رحمت کول نے خیمے کا لڑ ہٹایا، اس کے چہرے پر نگاہ پڑی، جو جملہ فرمایا آپ کے بچوں کو عربی میں یاد ہے، فرماتے من لحاظ القلب، کوئی ہے جس کتے کی زبان بند ہے۔ کیا بات ہے آپ کی سارے، کمال کر دیا آپ نے تھکاوٹ میں بھی۔ رحمت کل کی وما ینطق کی زبان کہہ رہی ہے، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے، سرکار نے علی کو بٹھایا، بٹھا کر پھر فرمایا، اور کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ پھر کوئی نہیں اٹھا، پھر آپ کے مرشد علی اٹھے، علی کے نام پہ جو مسکرا پڑے یہی نشانی ہے اور کیا ہے؟ دوسری دفعہ بھی علی اٹھے، سرکار نے پھر علی کو بٹھا کر فرمایا، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ منبر کی قسم، مجلس کی قسم، ذکر حسین کی قسم، سیدہ تشریف فرمائے پردہ داروں میں مخدومہ کی موجودگی کی قسم۔ تیسری دفعہ بھی علی اٹھے، آپ کے مذہب شیعہ کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 آسمان بھی ہوتے، اس سے بھی بڑا قد ہے علم کی دنیا میں حضرت علامہ حافظ رجب البرسی کا۔ جب میں نے ان کی کتاب میں جملہ پڑھا مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین میں نے کہا زندگی حافظ رجب البرسی کی قبر میں گزار دوں، ساتھ مجاوری کرتا رہوں اور ساتھ ان کو کہتا رہوں کہ بلا واہ 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 واہ۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو علی سے دور ہے۔ رجب البرسی کہتا ہے جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ یہ کیسے کیسے ہاتھ بلند ہو گئے میرے بچوں؟ جو جوان بیٹھو تھوڑا اچھا بولے جائے ہے علی۔ جی بیٹھو، جی میرے جوان، ایک دفعہ ہاتھ اچھے مہربانی کرنا ہے علی۔ آخری بات میں دروازے والے تک سلام کر رہا ہوں۔ تیسری دفعہ بھی علی اٹھے، سرکار نے علی کو بلایا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، ایسے نہ بھیجیں علی کو میدان میں، چونکہ 3 دفعہ تو نے علی کو بٹھایا میرا حبیب، دیکھ میرا جلال جلال میں ہے۔ کیا بات ہے آپ؟ پہلے علی کے جلال کو ٹھنڈا کر، یہ واحد جنگ ہے جہاں سرکار مصطفیٰ علی کو خیمے کے اندر لے گئے، اپنا سارا لباس علی کو پہنایا، علی کا سارا لباس خود پہنا،
रहमत के लिबास से अली के जलाल को ठंडा किया। कितना अच्छा लगे। वाहिद जंग है जहां मेरे मौला पैदल गए, चल के गए अली। जब अली चल के जा रहे थे तो एक बंदा उठा, उसने सरकार मुस्तफ़ा के सामने मुर्शिद कहते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह कुरान में कहते हैं इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। सरकार फरमाते हैं बिल्कुल नहीं करता। तो उसने कहा देखो या रसूलल्लाह, अली कितना माज़अल्लाह तकब्बुराना अंदाज में चल रहा है। सरकार उसका हाथ पकड़ के कहते हैं मेरी आंखों से देख, तुझे लग रहा है अली चल रहा है, मुझे लग रहा है ईमान चल रहा है। और मैं सदके जाऊं, ज़ाकिरीन उज़ाम मुझे दुआ दे रहे हैं यार, मेरे भाई हैं सारे। वाहिद जंग है जहां अली पैदल गए। वो घोड़े पे सवार था, आप जियो भाईजान, वो घोड़े पे, अली मेरे मौला सामने जाके खड़े हो गए। उसने घोड़े पे बैठ के कहा तारुफ करा कौन है तू? मेरे मौला से। इसको रज्ज़ कहते हैं। अली फरमाते हो पहले भी कभी जंग की थी? मैं सदके जावा मातमी हूं। जंग की थी क्या मतलब है? मैं 500 बंदे से अकेला लड़ता हूं। अली फरमाते मुझे तो पता है तेरी पहली जंग है। वो क्यों? फरमाते तुझे आदाब हर जंग के उसूल के नहीं पता। उसने कहा कौन सा उसूल? सरकार फरमाते मैं जमीन पे खड़ा हूं, तू घोड़े पे बैठा है, पहले जमीन पे आ, फिर बात करते हैं। 25 साल 23 साल मुझे हो गया हुसैन की नौकरी करते हुए। चौधरी साहब की दुआ से, आपकी दुआ से, मोमिनीन की दुआ से हुसैन के छोटे से जाकिर बन गए। हुसैन ने तर्स किया, अपने नौकरों में शामिल कर लिया। ये बड़ी करीमी होती है शबीर अलैहिस्सलाम की। लफ्ज़ जाकिर छोटा नहीं है, लफ्ज़ जाकिर बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा रुतबा है। हुसैन ने अपने जाकिरीन में शुमार कर लिया। मालिक जाकिरीन की अज़ादारों की ज़िंदगी करे। 25 साल दो तबकियां मजमे तकलीफ नहीं दी मुर्शद, एक सैयदा एक बुजुर्गां। इस जुमले ते बुजुर्गां तकलीफ करनी पैनी है, जवानां शायद मैं ना समझा सका। जब अली ने कहा ना ज़मीन पे आ, ये लानती गुस्से में उतरा, इसने घोड़े की टांग काट दी ताकि मध्य मुकाबले पर रोब रहे कि मैं भागने नहीं आया, मैं लड़ने आया हूँ। जब मेरे मौला इस पे गालिब आए ना, सरकार ने इसका सर बाद में काटा, पहले टांग काट के कह दिया मैं आदिल इमाम हूँ, ये घोड़े का बदला है। जो हाथ उठ गए ना मुश्किल बात पे उठे मेरे जवानों। अली हक हक हक। एक दफा हाथ ऊंचे चालो है अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर मेरे मौला ने इसका सर काटा। वमा यंतिक की ज़बान, आप जीते रहो। हुण एक मोड़ है जरा कटना है, जरूर कटना है। वमा यंतिक की ज़बान के मालिक ने फरमाया कि ये कुत्ता है। कुत्ता तो वो है जो उसे कुत्ता होने में शक करे वो इस्लाम से खारिज है, क्योंकि सरकार कह रहे हैं कुत्ता है। कुत्ता वो है, बना नहीं। कौन बोला जी? भाई बोला, आपका आवाज रखे। कुत्ता ओ है, बनया नहीं। इंसानी शक्ल में खड़ा रहा ना, है भी इस्लाम का दुश्मन। इस्लाम के मालिक ने कहा ये कुत्ता है, बना नहीं। कुत्ता वो है। किताब मेरी जिम्मेदारी है, हवाला देना मेरी जिम्मेदारी है। फोन करके पूछ लवी तो भाਵੇਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ। ਆ ਜੋ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हमने तो बेसोच माना है अली को, जो है अली है, हमें क्या पता अली क्या है। मौला के समय भाईजान हमें क्या खबर अली क्या है। वो इस्लाम का दुश्मन कुत्ता है, बना नहीं। मुल्क इराक, शहर कूफा है, मस्जिद आजम, मिंबर अबियद, मिंबर पर आपके मेरे मुर्शिद अली, खचा खच भरी पड़ी है मस्जिद कूफा। उसी मस्जिद के कोने में खारजी बैठा था। खारजी फिक़ह जाफरिया में काफिर होता है। और मेरे मौला ने मिंबर पे बैठ कर जो जुमला कहा, या चार या फर, या सारे उड़ जाएंगे तो या सारे चुप कर जाएंगे। मैं किसी बंदे राजी करने नहीं आया। मैं नींद से बेदार नहीं होता कि नजफ का शाह डिब्बे में रिस्क बंद करके मेरा घर भेज देता है, फिर गुन भी अली के गए जाते हैं। मैं वहाँ बुरे वाला में जो जो बंदा जिसके दिल में अली है,
جتنا سمندر اتنی لہریں، یوں یوں کرنے سے کیا ہوگا؟ علی منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہو کوفے والو، آدم سے حوا ملانے والا میں علی ہوں۔ یہ جملہ کہا، وہ خارجی وہیں سے اٹھا، اس نے کہا تو نے ملوائی آدم سے حوا، اللہ کے کام اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ یہ ایمان کے سامنے الجھا، چونکہ علی ایمان ہے، علی سے دے کر کہتے ہیں خوش۔ بھائی جناب کے شہر بھورے والا میں کتا آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ دھور دھور، یہی کہتے ہو؟ ادھر والے بھی یہی کہتے ہیں۔ اسی دھور دھور کو یا چھوڑ چھوڑ کو یا چھو چھو کو عربی میں خوش کہتے ہیں۔ علی فرماتا نکل کتے۔ علی نے یہ نہیں کہا جعفر بھائی جان کہ کتا بن جا، فرمایا نہیں نکل کتے، وہ وہیں کھڑا کھڑا کتا بن گیا۔ نہ انجن کروا خدا دا نہ آئی، سیٹا بدل لگے دے میرے بعد، پچھلے پڑھانے تانگ نہ کرے دے، اگے وہ بندہ پہ سکے جنہوں بولن دا فن ہوئے، جڑا چپ کر کے سنے نا تو پیچھے تشریف فرما ہو جایا کرے تاکہ دل نہ ساڑے، اگلے محلے تے حق زیادہ ہوندہ ہے، ناراض بھی نہیں ہونا۔ نکلا کتے، مولا کی قسم مرشد، وہ کھڑے کھڑے ہوئے اس کا لباس اڑ گیا، کتا بن کے نکلا۔ کوفہ کے بندے، جوان، بچے، بزرگ، پچھو، کوئی اٹ، کوئی روڑا، کوئی ڈنڈا، کوئی سوٹا، کوئی لاکھ، کوئی لانت، کوئی بجا، کوئی تھوک، ہر بندہ کہ وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا۔ ساڑھے علاقے تو بابا جی انجی ہوندہ ہے نا شیخو پورے اپنے کہ بھی ساڑھے پنڈے نواں کتا آ جاوے نا تو جڑے پہلے پرانے ہوندن وہ جو حال کر دن وہ جناب بہتر جان دن تو آڑے علاقے بھی انجی ہونا ہے۔ بس جیسے کوفہ کے پرانے کتوں نے اسے دیکھا جو چھپ کر گئے ہو کی گل لے علی چنگا جنہوں لگ دائے ہوتے ہاتھ چاہوے جیتے رہو میرے جوانوں سر مہربانی۔ جیسے پرانے کتوں نے دیکھا ہمارے علاقے میں یہ کہاں سے آ گیا؟ کتے بندے پچھو۔ حضرت علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ فرماتے شکل کتے والی تھی، عقل تو انسانوں والا تھا، اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا۔ گھر میں جو ان سے تو جان چھوٹے، جو پردے میں تشریف فرمائے جملہ ہے ان میری بیٹیوں کے، ماؤں کے، بہنوں کے حق میں، وہ مجھے دعا دیں گی، ان کے حصے دی داد تے تو آڈی داد، لین تے نہیں، کھون تے دل پہ کر دے، گل اتنی بڑی ہے۔ یہ جیسے اپنے گھر میں داخل ہوا مجلسی علیہ رحمہ فرماتے اس کی بیوی بلاتش بھی روٹی پکا رہی تھی، اس نے دیکھا یہ گندہ کتا، نجس کتا، لولوہان کتا، یہ میرے گھر میں کہاں سے داخل ہو گیا؟ روٹی توے پہ ڈالی، جوتی اتار کے اس نے مارنے کا ارادہ کیا۔ پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے، ہاتھ بننے نے تو خیرات پہ مگنا، پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نا 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 ماری نا ماری نا ماری، یہ کتا نہیں تیرا شوہر ہے، کہتے شوہر ہے میرا کہ حرامی علی کو تو نہیں پھونکا۔ جیو یہ دعائیں شیطانی صاحب جڑا ہاتھ چاپ کے ہاتھ حسین دی امہ تو خیرات لائے آ جاؤ تسی آپ نہیں پڑھتے سر حق اور رل کے علی حق علی حق جڑے مسکرا رہے ہیں جی بیٹا کدھی دکھی نہ بیکھو یعنی مرشد لال دا نام لو گیا بولا بولا جگی لال کلندر آپ جیو بیٹا کہ علی کو تو نہیں پاؤں گا اس کی وہ جو بیوی تھی وہ مومنہ تھی اس نے رسی ڈھونڈی اسے باندھا دروازے پر سر پہ رکھی چادر سیدھا میرے مرشد علی کی بارگاہ میں بسم اللہ جی سلام بسم اللہ جی علی فرماتے میرا بھی سلام کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا سرکار میں آپ کی محبہ ہوں آپ کی ماننے والی ہوں۔ علی فرماتے میں تجھے تیرے ہونے سے پہلے جانتا ہوں۔ یہ برے والا ہے سارے کمال ہے برے والا صاحب
علی فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے تو میری ماننے والی ہے، کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا سرکار آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کو کتا بنایا ہے۔ فرمایا ہاں سرکار وہ میرا شوہر تھا۔ علی فرماتے پھر سفارش کرنے آئی ہو؟ مولا کیا بات ہے، آپ کے دشمن کی سفارش اور میں۔ دنیا دے 15-16 ملکاں میرا جوان میں گیا، پاکستان دے چپے چپے حسین دی جتی دے صدقے سیدہ دی دعا نال نوکری کی تھی۔ یہ جملہ جتھے پڑھے ہے قیمت ملی نہیں، بورے والا گھر ہے، عمران شاہ ساڈا اپنا، تسی ساڈے اپنے، سارے اپنے 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 نے، جے گھروں ہی لب جائے تو باہروں بچہ منگدا نہیں۔ اس جملے نو سمجھنا ہے، داد جتنی دے سکے خیر ہے ورنہ دعا دے دے۔ علی فرماتے پھر کیا کرنے آئی ہو؟ جو سفارش کرنے بھی نہیں ہے، کہتی ہے سرکار میں تو اپنے لیے کچھ گزارش کرنے آئی ہوں۔ کیا؟ کہتے سرکار آپ نے اس کو تو بنا دیا کتا، اس کے ہیں 4 بچے، میری سزا ہے جاری، میں کتے کے بچے پالتی پھروں۔ او میں صدقے ہو جاؤں، جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا تھک گیا ہوئے گا، جنہوں تھکا بیٹھے خیر ہے یا جن دے اندر پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری۔ جانے لگا ہے جعفر، ایک بات سن لو، مذہب نام ہی پڑھوں تو سید راضی، مذہب پڑھنے والی بڑی ہستیاں تشریف فرمائیں۔ جب خیبر فتح ہوا، پتہ نہیں کیا ہے علی، 39 دن بعد 40ویں دن علی تشریف لے آئے، تو سب مسلمانوں نے علی کو سلام کیا، 650 سال کا سلمان بھی، اس نے بھی علی کو سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، سلام کر کے تو سلمان جلدی جلدی چل پڑا۔ علی فرماتے ہو کیا جلدی پڑ گئی تجھے جانے کی؟ چھوڑ دوں جیو دا مطلب تو چھوڑ دینا ہوندے، بس 1 منٹ صبر کریں۔ اس نے کہا مولا بات یہ ہے کہ بڑے سرکار نے اعلان کیا ہے کہ جو مجھے علی کے آنے کی خبر سب سے پہلے دے گا وہ جو مانگے گا تو میں اس کو دوں گا۔ مولا میں ضعیف ہوں، جوان ہے، اس لیے جلدی جلدی جا رہا ہوں کہ میں ہی سب سے پہلے جا کے بتاؤں۔ علی فرماتے آرام نال ٹر، تو ہی پہنچے گا۔ خیبر ہو گیا فتح، مدینے آگے عرصہ گزر گیا۔ ایک دن امیر المومنین نے سلمان سے کہا سلمان جی مولا، اور خیبر میں جو تو نے خوشخبری دی تھی تو سرکار سے کچھ مانگا بھی ہے؟ یہ جملہ مینوں بڑا پسند ہے۔ ہاتھ باندھ کہتے ہیں سرکار اس وقت سے لے کر آج تک صرف سوچ ہی رہا ہوں، اتنے بڑے کریم سے کیا مانگوں۔ علی فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں کیا مانگوں۔ کہتے ہیں میں دیکھیں سرکار مسجد میں بیٹھے ہیں، میں ادھر سے جا رہا ہوں، تجھ سے پہلے پہنچ جاؤں گا، تو ذرا اوپر سے آ، تو سرکار کو وعدہ یاد کروا۔ وہ کہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے، مانگ۔ تو کہنا سرکار مجھے دنیا دولت کی کیا ضرورت ہے، معراج کے رازوں میں سے ایک راز بتا دیں۔ سرکار کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ سرکار پہنچ گئے، سلمان آیا، مسکرا کے سلام کیا۔ سرکار فرماتے خیر ہے سلمان آج بڑا خوش ہے۔ کہتے ہیں سرکار وہ خیبر والا وعدہ یاد کروانے میں، کہتے ہیں میں تو تب سے انتظار میں ہوں، تو کب مانگے گا؟ تو آج تیرا دل کر گیا مانگنے، تو مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں سرکار معراج کے رازوں میں سے ایک راز بتا دیں۔ سرکار علی کو دیکھ کر کہتے ہیں سلمان تیرے استاد پہ صدقے، میں صدقے جاؤں انہوں مادمیہ تو مرشد۔ سرکار فرماتے ہیں سلمان میں تجھے معراج کا راز بتاتا ہوں، ایک تو جلدی کام ایک کر کیا۔ مولا حکم فرمایا، فرمایا مدینے سے باہر نکل، چھوٹی سی پہاڑی ہے، پہاڑی کی نیچے چھوٹا سا غار ہے، غار کے آگے ایک پتھر پڑا ہے، پتھر کو میرے علی کے جا کے سلام دے، وہ تجھے راستہ دے گا، تو اندر چلا جائے، جو دیکھے تو آ کے مجھے بتا، پھر میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ بس مولا کی ممبر کی قسم ہے، علی کی ولایت کی قسم ہے، سیدہ کی طہارت کی قسم ہے، جھوٹے پر اللہ نے لعنت کی ہے، باقی کسی گناہ کرنے والے پر اللہ نے لعنت نہیں کی۔ میں جھوٹ بولوں اللہ کی لعنت کی زد میں کھڑا ہوں، اتنی بڑی بد دعا میں بورے والا کی دھرتی پر حسین کے ذکر میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، تو صحیح میری ماسی دے بتوں نہیں لگ دے۔ جو بندہ یوں یوں کر کے علی کے لیے گیا وہ بھی مجرم ہے بطول کا۔ سلمان گیا، پہاڑی کو سلام دیا، اس نے راستہ دیا، اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، 10ویں درجے کا مومن، ایمان کے دو ٹوٹل درجے 10 ہیں، 10 کے 10 سلمان کے پاس ہے، بال بکھرے ہوئے، رنگ پیلا، آنکھیں اگلی ہوئی، نقش دیوار بنا ہوا ہے، حیران پریشان سرگردان ہے۔ رسول دیکھ کر کہتے ہو یا سلمان تجھے اچھا خاصا بھیجا تھا، جب واپس آئے تو بڑا حیران ہے، بڑا نقش دیوار بنا ہوا ہے، تیرے چہرے پر پریشانی ہے، کیا دیکھ کیا ہے؟ کہتے میں نے پتھر کو مولا سلام دیے، اس نے راستہ دیا، نیچے 70 سیڑھیاں دی، میں نیچے 70 سیڑھیاں اتر گیا، آگے مولا اندر 70 خیابان تھے، ہر خیابان میں 70 محلے تھے، ہر محلے میں 70 گلی تھی، ہر گلی میں 70 مسجد تھی، ہر مسجد میں 70 ممبر تھے، اور مولا ہر ممبر پہ علی تھا،
ہر منبر پہ علی تھا. سرکار فرماتے ہیں جو تو نے دیکھا میں نے بھی یہی دیکھا تھا. ادھر بھی علی تھا, ادھر بھی. یہ تھے جناب غلام جعفر جتوئی صاحب. تو اب آپ کے سامنے استاد الذاکرین بابا سید شبیر حسین شاہ صاحب ترڈیلی, ان سے میں ملتمس ہوں تشریف لائیں. ان کے بعد جناب ذاکر البیت چودھری اعجاز حسین جھڈوی صاحب اب باولپور وہ پڑھیں گے. جلدی کر دیں, جلدی کا پتر 1 سیکنڈ بھی ساڑھا قیمتی ہے, بندے نکل کے فائدہ پہ بھابی کتنی دیر کرنا. اچھا تھوڑی مرضی. بسم اللہ. مولوی صاحب جلدی 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 زندگی دراز ہوگی. میں نے کہیں تو پانچ باہر نہیں تو میں جلدی کر. ابلیس اور مقصر میں صرف اتنا ہی فرق ہے. چاچا رخسار کو ہاتھ چاپ. ابلیس اور مقصر میں بس اتنا ہی فرق ہے. میرا پتر سار نہیں ہدامنا, زبان نہ بولنا. جب خالق زبان عطا کی دیئے اندے دے واجب ہے جو انہاں دے ذکر چھ بولے جنہاں دا ذاکر اللہ ہے. تو بندہ سارے ہدایت دے زبان نال نہ بولے. اتھا زبان نال بولن نال اس زبان کو 5-12 دے ذکر کی استعمال کرے, انہاں دی بغالت جو انہاں دی تائید چھ بولے دے ماں دی شرافت دی گواہی مل گئی. ہم دے راکی نہ بولے, دے راکی نہ بولے. ابلیس اور مقصر میں بس اتنا ہی فرق ہے. ابلیس دا نام سن کے تو چپ کر لیں گے. ایک نما نام نہیں. ابلیس بہت پرانا نہ ہے, صدیاں پرانا. پتر ہاتھ کھولیں, صدیاں پرانا. نما نہ نہیں. یہ شیطان مرتد ملعون کو آکھا میں اینا کہلا جوان ہاتھ کھولے زندگی دراز ہوئی. جے کو اللہ آکھائی جو آدم کو سجدہ کر تے این انکار کی تے اللہ کہ تم مرتد تھی گئے, لانتی تھی گئے, ملعون تھی گئے, نکل ونج میرے دربار جو ہوں تو سمجھ آگئی نا. یہ بات سے پیدا ابلیس اور مقصر میں صرف اتنا ہی فرق ہے. وہ جڑے پیچھوں گیڑ نہیں کھڑے ہو, ابلیس اور مقصر میں صرف اتنا ہی فرق ہے. پورے والا دی سر زمین تے امام بارگاہ چبے کہ میرے منہ تو دیکھنا لے. ابلیس اور مقصر میں بس اتنا ہی فرق ہے. کتنا وہ منکر آدم تھا, یہ منکر علی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن ورسد بلند صلوات. الحمدللہ
لله رب العالمين عاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين بشمار الصلاة والسلام على من كان نبيا بين الماء والدين مدينة عليه الصلوات ڈھیر سارے بیٹھے ہو بڑا کوشش کرو ہم نہ دے درود پڑھ سکتے ہو جی نہ دے اللہ درود پڑھ سید سکرائن شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد المصطفیٰ مدینے علیہ عظمت بلند صلوات الصلاة والسلام على سيدة الجنة والصديقين نبی رحمتی مولا کوئی گھنٹے کہیں لوگ میں سنا روا بھی تھوڑی زندگی ہو الصلاة والسلام على سيدة جليلة کڈان تو بس دی آئی نا نرم دل شیو جنا بس دی آئی سیدہ دا دعا کریں نبیان دا سلطان بابا میں ختم پہ کریں نا مطلب تھوڑے ذہن ہے جو میں لمبی مجلس پڑھتا ہوں میں مکان نہیں بنی ہے صرف جڑا بس دی آئی بابا دروازے تھی آویا لوری چاہتے پہن دروازہ دور کرن لگیا خالق کی آواز آگیا محمد روک اللہ نبی دروازے تے رکیا
ذات واجب دی آواز آیا میرا پیارا میرا سونا ہونی اجازت مانگتے اندر وانس میرا پتر میرے دیکھے کیڑی شے تیری جے کو بولے نہ میرے دیکھے ہر کہیں اپنا نال مولا ہیر شاہ میں تین پڑھتا رانا جدا اللہ دا نبی دی دروازے تے آویا پیرائی چونا لائن لہے میں دی جھولی چاہ کے پینے نہ صحیح موجدہ دیکھیں لے بھی دینا پیرائی چونا لائن لہے میں دی آئی پاک دے پیٹ کھول کے کالج پائے منینا اللہ دا نبی دی دروازے دی چوکھٹ نال مسالاوے پریشانی لا کے حالے آلے رو کے آکے ابتون میں کوئی اجازت میں اندر آواں مولا مکان قبول فرماوی علی دیا دیا راضیوں نے ختم پیا کرینا اتھائی نکل سید آدھے حوالے میں کوئی اجازت میں اندر آواں میں کوئی اجازت میں اندر آواں میں کوئی اجازت میں اندر آواں اندروں ہولے ہولے آواز آویا بابا کائنات جدید مار کیڑا پی ہوئے جڑا دید دروازے تے کھڑ کے اجازت منگے اللہ دے نبی دی آواز آدھے سجدہ میں آپ نہیں رکدا بابا کون رکے دی آواز آویا جڑا دروازے تے آنا اللہ دی آواز آدھے محمد رک ایوات رکدا بابا دوجی کیڑی بجائے آواز آویا دوجی بجائے مدینے آلے کو میرا سینائے آم دروازہ نہیں اے او دروازہ ہے جتا میں محمد کھاڑ کے اجازت مگدا ہن تینا نصیب اپنے نال سجدہ دا ٹھائی سفر کو سجدہ یتیم ہوئی آج نور ربی والے تاریخ آدھی نبی دے ٹران دے ترائے یا چار دہاڑے آباد اسے دروازے تے 26,000 پہ غیرت مسلمان نچ دے ہوئے ہتھائیں تلواری چاہ کے تالیانے چاہ کے دروازے تے آئے شور مچا کے آدھے نبی بہرا آدھے نبی گھر کو اگلا دیکھو آدھے نیالی اپنا پردے لگائی میڈو دیکھیں مولوی میڈو دیکھ میں بسم اللہ کرام میں تو پہلے آکھائے 28 کو سنائے ماں یتیم ہوئی ترائے یا 4 دہاڑے اندے بعد اجدو ربی الاول تاریخ مک گئے ترائے دی رات شروعے کنا تاریخ ہے جملہ تریجے دی کنا تاریخ ہے جملہ چوتھے دی کچھ علماء لکھ دیں 6ویں دی نہ ایک نہ دو چٹا دی آئی 26,000 مسلمان نچدا ہویا دروازے تے آئے جتھا نبی کھاڑ کے اجازت منگائی آواز دے کے آدھے نبی مہرا سنگھار کو آگلا رے تھو اتا پردے دا کئی حیاء نہ کرے تھو ختم پیا کرے نا پاک سیدہ حقل مار کے آدھے نیالی دروازے تے شور کیا ہے آواز آدھے تیرے پاپے دے امتی دروازے تے آئے کھڑے نہ حق خور میرا پتر میری پاک ہے ٹوٹی ٹوٹی دروازے تے آئیے نبی دی ہولے جبول کے آدھیے اچھا نہ بولو در میلیاں دھیاں بیٹھیاں ہیں بی بی آدھیاں دروازہ نہیں یہ تو میرا بابا کھڑ کے اجازت منگلا ہولے بولو اتنی دیر تے مسلمانہ دروازے کو دھکا دیتا ہے سجدہ ایک سجدہ دروازہ بند کرنا لیے ہزارہ تعداد مسلمان دروازے کو دھکا دے دین میری پاک خیر دروازہ بند کیتا اللہ جانے تو حکومت دار تو نہیں کھڑا رونا انہا دروازے تے لکڑی رکھی آئے لکڑی راکے انہا جدے دی بطور دروازے تے آگ لائی ایک کتے دے بچے چلتے دروازے کو دھکا دیتا ہے چلتا دروازہ حسنائے دی ماں دے پاسے تے لگائے محمد دی مور بار گھڑ پھئیے حقل مار کیا دیا یاری میں دیا پسلیاں ترک گئے آدیا یاری میں دے جوڑ ترک
ذاکر بیت جناب بابا سید شبیر حسین شاہ صاحب ترڈی علی، قبل اس کے کہ آپ کے سامنے ملک کی نامور شخصیت جناب ذاکر بیت چودھری اعجاز حسین جھنڈوی صاحب، ان کے فرزند انجمن ہے، یہ 5 منٹ کے لیے پڑھیں گے، ان کے بعد انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، اور ان کے بعد جناب قاضی وسیم صاحب افغان آباد وہ خطاب فرمائیں گے۔ حسین عبادت صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ چھٹے تائیدار ولایت فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے، ساری زندگی اس بندے کے رزق میں کبھی نہیں آتی، درود مل کے بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے درود مل کے بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین